یکم شعبان سے 10 شعبان تک اللہ کی لاڈلی صورت ایک بار پڑھ لو، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلامی سال کے مبارک مہینوں میں ماہ شعبان کو ایک خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے پہلے آتا ہے اور اہل ایمان کے لیے تیاری، تطہیر اور تجدید ایمان کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ شعبان دراصل بندے کو غفلت سے بیدار کرنے، اعمال کی اصلاح کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے کی خاص ترغیب ملتی ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج، گھروں کی پاکیزگی اور رزق و برکت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ زندہ ضابطہ حیات ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں دلوں کو نور بخشتا ہے، وہیں گھروں سے نحوست، بیماری، تنگی اور بے سکونی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن مجید خود اپنی عظمت اور تاثیر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید دلوں کی شفا، روح کی غذا، ایمان کی تقویت اور گھروں کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ شعبان کو اہل سلف قرآن کا مہینہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب وہ رمضان سے پہلے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کی بیماریوں، حسد، کینہ، خوف، بے چینی کو ختم کرتی ہے، گھروں میں سکون، نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے، رزق میں وسعت، تنگی سے نجات اور غیر متوقع اسباب سے مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی عظمت کو متعدد مواقع پر بیان فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور مشرکو کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، شعبان میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا ہو۔ یہ تمام احادیث واضح کرتی ہیں کہ شعبان محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ روحانی تربیت، اعمال کی قبولیت اور اللہ کی خاص رحمت کا زمانہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اصل بیماری جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی ہوتی ہے۔ جب دل قرآن سے جڑ جاتا ہے تو پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، بیماریاں آزمائش بن کر آسان ہو جاتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، گھروں میں خود بخود پاکیزگی آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ یکم شعبان سے ہی اپنے دل، وقت اور گھر کو قرآن کے لیے مخصوص کریں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہر دن ہر حال میں ہدایت کا ذریعہ ہے، اور شعبان اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے
اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاڈلی صورت کا عمل ہے کہ جو شخص بھی یکم شعبان سے 10 شعبان تک اس صورت کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے پاک کر دیتا ہے اور اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بناتے ہوئے رزق اور دولت سے بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، جو بندہ بھی یہ یکم شعبان سے 10 شعبان تک صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ موقع سال بعد آتا ہے اور اس موقع کا میں نے بھی بڑی شدت سے انتظار کیا۔ ماہ شعبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ جو لوگ اس ماہ میں قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو سمجھے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ کے خزانے لوٹنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات آج صرف اس صورت کی تلاوت کرنے سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا، یاد رکھنا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جس انسان کو یہ مقام مل جاتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتا ہے۔ اگر آپ یکم شعبان سے 10 شعبان تک روزانہ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ ناظرین، میرا بس چلے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ یکم شعبان سے 10 شعبان پر اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وقت رب کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منگوانے کا وقت ہے، ربی مدد غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا وقت ہے۔ اگر اب نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اب یہ عمل کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری مانگو گے تو مل جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینے، کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ یکم شعبان سے 10 شعبان تک روزانہ اس صورت کی تلاوت کرتے جائیں گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماریوں کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو ان دنوں کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے۔ ان دنوں میں مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے، ان دنوں میں مانگنے والے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے، آنے والی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، رزق مال و دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یکم شعبان سے 10 شعبان تک کا جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنا نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی نے کوئی عمل بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، میرا مقصد آپ تک وہ اعمال لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے بتانا نہیں، بلکہ وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، کوتاہی ہو جائے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ گھڑیاں ضائع ہو گئیں تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے، ان دنوں کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔
جس گھر میں یکم شعبان سے 10 شعبان تک یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں رزق، مال و دولت دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے۔ اور اس عمل کی بڑی فضیلت ہے کہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا موضوع وقت نماز عشاء کے بعد کا ہے۔ آپ جسے اس صورت کی تلاوت کریں گے تو آپ کی حاجات فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات ان دنوں میں آپ کی ہر حاجت پوری کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، آپ کے تمام بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اس ماہ مبارک میں اس صورت کا عمل بھی بتاؤں گی اور رمضان مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے اور اپنی حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے، بیماریوں سے کیسے شفا پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتائیں گے اس وظیفے سے۔ انشاءاللہ آپ کی تبدیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ لاپرواہی مت کریں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک خصوصی دعا کرتے ہیں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور کسی کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا آج جو دکھیارے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز مولا، آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں تو یہ قبولیت کے دن ہیں، تو مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگوں مقدر فرما دے، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت فرما، ہمارے گھروں کو بیماریوں سے پاک فرما۔ میرے مالک و مولا، دولت کی کثرت عطا فرما۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے مولا، آج تک کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یکم شعبان سے 10 شعبان تک روزانہ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا۔ آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھے ہوئے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرنی ہے، فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ قبولیت کے دن ہے، ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتوں کی بارش برس رہی ہے۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ 1 منٹ کی تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدل دے گی، یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر چیز اس کو مل جائے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر یہ تسبیح پڑھنی ہے، وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں؟ یا اللہ، یا غنی، یا مغنی۔ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق، مال و دولت سے غنی کر دے گا۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان ناموں کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کی کیا فضیلت اور برکت ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والوں سے متعلق بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں۔ تو اس طرح کی ساری باتیں، سارے عقیدے کفر ہیں۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اس کا کوئی بھی کفر یا عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب سے گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر وہ شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق صراحت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مایوسی اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر نہیں، چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں قرار دیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ یہ وہ دن ہے، اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 10 لاکھ سے نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یا اللہ، یا غنی، یا مغنی۔ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آج جب آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے یہ نام نکل رہے ہوں تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جسے موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پیسہ بہت ضروری ہے۔
پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی خواہشات پوری ہوتی ہیں، نہ ہی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کے ساتھ ایسے حالات چل رہے ہیں، تو آپ نے یکم شعبان سے 10 شعبان تک یہ عمل، جس میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام یا اللہ، یا غنی، یا مغنی پڑھ کر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتائیں گے۔ اس صورت کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ یکم شعبان سے 10 شعبان تک پڑھنے پر آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ واقعی پورا کر دے گا۔ اللہ والو، یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی یہ عمل کر سکے گا۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پتہ نہیں یہ دن اگلے سال نصیب ہوں یا نہ ہوں، پھر کیوں نہ آج ہی یہ وظیفہ اطمینان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اب سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے اور بندے کی دعا التجا بھی۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے تمام بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے انسان تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 21 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے یہ سورت پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگ لیں، رزق، مال و دولت کی کثرت کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے کہ اب مجھے دعائیں دیں گے، اور بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ جسے آپ معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں تو وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرے اور التجا کرے، اے میرے مالک و مولا اس بار معاف کر دے، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توجہ کے ساتھ پشیمانی اور ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں، یہ مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ راتوں میں اللہ کریم آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ شعبان کا مہینہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا گیا ہے، بس آپ نے اس مہینے کو سلامتی کا ذریعہ بنانا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس ماہ معظم میں عبادت کی توفیق عطا فرما اور اس مہینے میں کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما، آمین۔
ناظرین، ماہ شعبان میں قرآن مجید سے جڑنا محض ایک عمل نہیں بلکہ زندگی کی سمت بدلنے کا ذریعہ ہے۔ بیماری ہو یا پریشانی، رزق کی تنگی ہو یا گھریلو بے سکونی، قرآن اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے جو ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینوں میں ڈھیروں عبادات، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔